بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع باحیا نیک سیر نوجوان اور ایک عورت کے اوپر ہے۔ تو عزیزان محترم، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بوقت پہنچ سکے۔ حضرت سیدنا احمد بن سعید رحمۃ اللہ المجید اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک عبادت گزار، خوبصورت اور نیک سیرہ نوجوان رہا کرتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا۔ ایک مرتبہ ایک حسین اور جمیل اور عقل مند عورت نے اسے دیکھ لیا، دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئی اور اسی کے خیال میں گم رہنے لگی۔ بالآخر جب اس کی محبت شدت اختیار کر گئی تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ عبادت گزار نوجوان مسجد کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ وہ اس کی طرف لپکی اور کہا کہ اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میری بات سن لو، پھر جو چاہے کرنا۔ اس شرم و حیا کے پیکر نوجوان نے جب ایک غیر محرم اجنبیہ عورت کی آواز سنی تو اس طرف بالکل متوجہ نہ ہوا اور نگاہیں جھکائے وہ تیزی سے مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ جب مسجد سے گھر کی طرف آنے لگا تو وہی عورت ملی اور کہنے لگی، اے نوجوان، میری بات سن، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے نگاہیں جھکائے جواب دیا، یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تہمت لگانے میں مبتلا ہوں۔ عورت نے کہا، واللہ عز وجل، میں تیری حالت سے اچھی طرح خبردار ہوں، لیکن میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آئی ہوں۔ میں خوب جانتی ہوں کہ اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ تجھ جیسے نیک خصلت اور پاکیزہ لوگ آئینے کی مثل ہوتے ہیں، ادنا سی غلطی بھی ان کو عیبدار بنا دیتی ہے، لیکن کیا کروں، میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ میرے دل کا حال یہ ہے کہ ہر وقت تیری یاد میں تڑپتا ہے اور میرے جسم کے تمام اعضاء تیری ہی طرف متوجہ ہیں۔ نوجوان اس کی یہ گفتگو سن کر کچھ کہے بغیر اپنے گھر کی جانب چلا گیا۔ گھر جا کر اسے نماز پڑھنا چاہے لیکن اسے خشوع و خضوع حاصل نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے ایک خط لکھا اور باہر آیا تو دیکھا کہ وہ عورت اسی جگہ کھڑی ہے۔ نوجوان نے جلدی سے خط اس کی طرف پھینکا اور واپس چلا گیا۔ عورت نے خط اٹھایا اور بےتاب ہو کر پڑھنے لگی تو اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عورت، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ بندہ جب اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس سے درگزر فرماتا ہے، جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن جب بندہ اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل کی ناراضی کو زمین و آسمان، پہاڑ، جانور، شجر و حجر کوئی چیز بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر کس میں ہمت ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے؟ اے عورت، اگر تو اپنے بیان میں جھوٹی ہے تو میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں جس دن آسمان پگھل جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے، وہ تمام مخلوق اللہ جبار و قہار کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں تو اپنی اصلاح میں کمزور ہوں، پھر بھلا میں دوسروں کی کیسے اصلاح کر سکتا ہوں؟ اور اگر تو اپنی باتوں میں سچی ہے اور واقعی تیری کیفیت وہی ہے جو تو نے بیان کی تو میں تجھے ایک ایسے طبیب کا پتہ بتاتا ہوں جو ان دلوں کا بہترین علاج جانتا ہے، جو مرض عشق کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہو اور ان زخموں کا علاج کرنا بھی خوب جانتا ہو، جو رنج و الم کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جان لے وہ طبیب حقیقی اللہ عز و جل ہے۔ تو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، بے شک میں اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان کی وجہ سے تو اس سے تعلق نہیں رکھ سکتا۔ 12-24 سورہ مومن کی آیت نمبر 18 اور 19، ترجمہ کنز ایمان۔ اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ اے عورت، جب یہ معاملہ ہے تو خود سوچ لے کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اور راہ فرار کیوں کر ممکن ہے۔ عورت نے خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد پھر اسی راستے پر کھڑی ہو گئی۔ جب نوجوان کی اس پر نظر پڑی تو وہ واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ عورت نے پکار کر کہا کہ اے نوجوان، واپس نہ جانا، اس ملاقات کے بعد پھر کبھی ہماری ملاقات نہ ہوگی سوائے اس کے کہ بروز قیامت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، جس پاک پروردگار عز و جل کے دست قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں، میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا ہے وہ اسے آسان فرما دے۔ پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی، مجھ پر احسان کر اور کوئی ایسی نصیحت کر جس پر عمل کر سکوں۔ باحیا نوجوان نے سر جھکائے نگاہیں نیچے کیے جواب دیا، خود کو اپنے نفس سے باز رکھ، نفس کی خواہشات سے بچ، میں تجھے اللہ عز و جل کا یہ فرمان یاد دلاتا ہوں۔ ترجمہ کنز ایمان۔
اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ۔ سورہ انعام آیت نمبر 6۔ یہ آیت کریمہ سن کر عورت نے اپنا سر جھکا لیا اور پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو دیکھا کہ نوجوان جا چکا تھا۔ وہ اپنے گھر چلی آئی اور پھر عبادت اور ریاضت کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ وہ ہر وقت یاد الہی عز و جل میں مشغول رہنے لگی۔ جب بھی نوجوان کی یاد آتی اس کو خط منگوا کر آنکھوں سے لگا لیتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تجھے اس نے کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا کیا کروں، کیا میرے لیے اس کے علاوہ بھی کوئی علاج ہے؟ وہ دن بھر یاد الہی عز و جل میں مصروف رہتی تھی، جب رات ہو جاتی تو نوافل میں مشغول ہو جاتی اور بالآخر اسی طرح عبادت اور ریاضت کرتے کرتے اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ عزیزان محترم، یہ بھی منقول ہے کہ وہ عورت ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے متاثرہ حصہ کاٹ دیا جاتا، ورنہ وہ بیماری پورے جسم میں پھیل جاتی۔ طبیب اس کے جسم سے گوشت کاٹتے تو عورت کو بہت تکلیف ہوتی، وہ انہیں روک دیتی، لیکن جب اس کے سامنے نوجوان کا ذکر کیا جاتا تھا تو وہ اسے تکلیف محسوس نہ ہوتی تھی اور طبیب آرام سے اس کا گوشت کاٹ لیتے۔ بالآخر اسی بیماری میں اس کی موت واقع ہوگی۔ عزیزان محترم، حقیقت میں عشق یہی ہے۔ اس نوجوان میں اللہ عز و جل کا خوف، اس کی محبت اور اس کا عشق اس قدر تھا کہ اس نے کسی غیر محرم اجنبیہ سے تعلق رکھنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اور اسی طرح اس سمجھدار عورت نے ہر وقت اللہ عز و جل کی عبادت کی اور اس نوجوان کی وجہ سے وہ بھی نیکوکاروں میں شامل ہو گئی۔ تو عزیزان محترم، حقیقت میں عشق و محبت کسی کو پا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل کی عبادت کا نام ہے۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔